آج میرا عنوان قرآن اور سائنس نہیں ہے، اس لیے میں اسے کنارے رکھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ آپ دیکھیں نبی کو سکھایا خدا نے قرآن، اور چلے ہے یہ 4 کتاب پڑھ کے حساب کتاب لگانے، اتنا سکھایا اتنا سکھایا، یہ بتایا وہ نہیں بتایا، بعض علوم غیبیہ بتائے بعض نہیں بتائے، اتنا دیا اتنا دیا، یہ اتنے یقین سے کہتے ہیں اتنا دیا اتنا دیا، جیسے جب اللہ پاک دے رہا تھا تو یہ کسی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے جب اتنا اتنا نہیں تھا تب سکھایا۔ آج میں بھی صوفی صاحب کے رنگ ہی میں آیا ہوں، میں اپنے چیر پریچت انداز میں نہیں، میں نے کہا جب سب اسی رنگ میں رنگے ہیں تو میں بھی رنگے ہیں۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھا رحمان وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کس طرح کرا، میں وہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ بات جب قرآن کی آئی، محبوب کے علم کی آئی، تو یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جس نے محبوب کو بنایا، میں وہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں وہ ہوں جس نے ارض و سماوات کو بنایا، میں وہ ہوں جس نے سمندروں میں دغیانی بخشی، میں وہ ہوں جس نے موجوں میں روانی عطا کی، نہیں، میں وہ ہوں جس نے محبوب کو سکھایا قرآن۔ اب تو اندازہ لگا لو حضور کے کتنا بے مثال ہے۔ خدا نے نبی کو سکھایا، اب آپ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، خدا نے اور نبی نے علی کو سکھایا اور خوب سکھایا، ایسا سکھایا کہ سکھانے کا حق ادا کیا۔ حضرت مولا کائنات ہی حضور کے وہ شاگرد ہیں جو بچپن سے حضور کی گود میں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں، آیتیں اترتی رہتی تھیں، علی سنتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے۔ اسی لیے ایک مقام پہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات اپنے اصحاب میں بیٹھ کے کہا کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا، نبی سے ایک بار ملے گا، مجھ سے سنیے غور سے 2 بار ملے گا۔ صحابہ کی جماعت تھی، جو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ پائے اس میں تردد ہوا، پوچھا حضور یہ کیا؟ وہ پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ، حضور علی تو ایسا کہہ رہے کہ جو آپ سے ایک بار ملے گا علی سے 2 بار ملے گا۔ اچھا ایسا کہہ رہے، بلاؤ علی کو۔ سرکار نے علی کو طلب کیا، مولا علی جب پہنچے حضور نے پوچھا علی تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہا حضور یہ میں نے نہیں، یہ تو آپ نے کہا۔ حضور یہ میں نے نہیں، یہ تو آپ نے کہا۔ کہ میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو آپ سے ملنے آپ کے شہر علم میں آئے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا، ایک بار آتے ہوئے ایک بار جاتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سکھایا خدا نے نبی کو، یہی قرآن سکھایا نبی نے علی۔ قرآن کی شان یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں تو اس کا پورا خلاصہ پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بکمال اگر مختصر کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ میں اس لیے اس کی اہمیت گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پڑھایا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ مختصر کر دو تو کیا ہے؟
سورہ فاتحہ یعنی الحمدو سے لے کے ولدالدین تک پورا قرآن اس میں آ جائے. سورہ فاتحہ کو مختصر کر دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ میں پورا قرآن آ جائے. آگے صوفیہ فرماتے ہیں، خود غوث پاک نے فرمایا بنیا میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر مختصر کر دو تو بسم اللہ کا با بن جائے. کیا ہے؟ با بن جائے. اور با کو اگر مختصر کر دو تو با کے نیچے کا نقطہ، وہ نقطہ جو با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ نقطہ بن جائے. یعنی اگر نقطے کو پھیلا دو تو با بن جائے، با کو پھیلا دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھیلا دو تو سورہ فاتحہ کو پھیلا دو تو پورا قرآن. اب آئیے ادھر سے قرآن کو مختصر کرو تو سورہ فاتحہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ کا با کو مختصر کرو تو با کے نیچے کا نقطہ، یعنی نقطے کو پھیلا دو تو پورا قرآن. توجہ، پورا قرآن کو اگر سمیٹ دو تو با کے نیچے کا نقطہ. اب دیکھو علی نے قرآن کیسا پڑھا. علی فرماتے ہیں انا النقطہ تحت باء البسملہ، با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. یعنی علی کو پھیلا دو تو قرآن، اور قرآن کو سمیٹ دو تو علی کی ذات بن جائے. اب یہ نقطہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کس جماعت میں پڑھائی جاتی ہوگی، لیکن ہم لوگ جب رابعہ میں اس میں تھے چوتھے سال میں تو ہدایت الحکمت پڑھائی جاتی تھی اور جز الذی لا یتجزا کی بحث میں ہفتوں نکل جاتے تھے. ایک ایسا آئٹم، ایسا پوائنٹ جس کے ٹکڑے نہ ہو سکے. یہ ایک مکتب فکری یہ کہتا تھا، مشائین کا یہ قول تھا، اس کو بھی کاٹ دیا گیا کہ اگر دو جز کو ایک جز کے ملتقا پہ رکھو تو اس کی تجزی ہو جائے گی. ایک بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. مدرسے میں لوگ دن کے اجالے میں نہیں سمجھتے، آپ شام کو کیا سمجھیں گے. لیکن وہ نقطہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کے اتنا باریک ہوتا ہے وہ نقطہ کہ اس کی تجزی، اس کے ٹکڑے زور سے بولو ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے اس کو آئٹم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئٹم کی تجزی نہ. آج کے سائنسداں کہتے ہیں آئٹم کی تجزی نہیں ہو سکتی، اتنا باریک ہوتا ہے. اسی آئٹم کو اکٹھا کر کے لوگ نیوکلیئر سپر پاور بن جاتے ہیں، آئٹم بم بناتے ہیں. وہ آئٹم کتنا قیمتی، اتنا قیمتی ہے کہ خود دکھتا نہیں، لیکن جس کے پاس وہ آئٹم ہے وہی سپر پاور. امریکہ کے پاس وہ آئٹم ہے، امریکہ سپر پاور. رشیا کے پاس وہ آئٹم ہے، رشیا سپر پاور. انگلینڈ کے پاس وہ آئٹم ہے، انگلینڈ سپر پاور. فرانس کے پاس وہ آئٹم ہے، فرانس سپر پاور. چائنا کے پاس وہ آئٹم ہے، چائنا سپر پاور. اور غریب نواز کے صدقے میں الحمدللہ بھارت کے پاس بھی وہ آئٹم ہے، بھارت بھی سپر پاور. اور اسی کے پاس بھی ہے وہ بھی سپر پاور. خیر اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن ہم اس لیے سپر پاور ہے کہ ہمارے پاس وہ آئٹم ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. آئٹم. وہ آئٹم اس لیے مہتوپورن ہے کیونکہ اس کی تجزی نہیں ہے. وہ نقطہ علی فرماتے ہیں کہ قرآن میں بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. یعنی علی فرما رہے مجھے معمولی نہ سمجھو، میں وہ آئٹم ہوں جسے نہ کاٹا جا سکتا ہے نہ بانٹا جا سکتا.
جس کے پاس میں ہوں وہی سپر پاور ہے. علی غوث اعظم کے ساتھ علی غوث اعظم سپر پاور. بندار پاک کے پاس علی وہ سپر پاور. مختوم سمنا کے پاس علی وہ سپر پاور. صابر پاک کے دل میں علی وہ سپر پاور. محبوب الہی کے دل میں علی وہ سپر پاور. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کے دل میں علی وہ سپر پاور. حضرت مفتی بحر العرفان مفتی آفاق کے دل میں علی وہ بھی سپر پاور. ارے ہر ولی کے دل میں علی ہر ولی سپر پاور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ. ایک بھوگول کا ودیارتھی آیا میرے پاس. اس نے کہا حضرت مجھے یہ نقطہ سمجھائیے. علی نقطہ ہے؟ نقطہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نے کہا بھارت ورش کا مانچتر لے کے آؤ. دوڑتا ہوا گیا مانچتر لے کے آیا. میں نے کہا بتا اس میں بمبئی کہاں؟ کہا حضرت یہ دیکھیے بمبئی. میں نے بمبئی کہاں؟ کہا وہ دیکھیے سمندر کے کنارے. میں نے بمبئی کہاں؟ کہا وہ دیکھیے نا تھوڑا سا ویسٹ ساؤتھ کی طرف بمبئی وہ دریا ہے بالکل اسی سے. میں بمبئی کہاں؟ حضرت دیکھیں نا وہ نقطہ وہ پوائنٹ بندو. میں نے کہا یہ بندو بمبئی ہے؟ ہاں یہی بمبئی. میں نے کہا اسی میں 2 کروڑ پبلک ہے؟ ہاں اسی میں 2 کروڑ پبلک. اسی میں 50,000 ٹیکسی چلتی ہے؟ ہاں اسی میں چلتی ہے. اسی میں پورا منترالے اسی میں. پوری فلم انڈسٹری اسی میں. سارے انسان اسی میں. ساری میٹرو ٹرینیں جو چلتی ہیں لوکل ٹرینیں اسی میں. ساری بیسٹ کی بسیں اسی میں. بڑی بڑی بلڈنگیں اسی میں. ایک نقطے میں پورا بمبئی. میں نے کہا سن جب ایک گنہگار کے بنائے ہوئے نقطے میں پوری بمبئی